بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر چل رہا ہے تو سوچا دو چار باتیں سفر کے مہینے کے متعلق عرض کر دوں۔ عرب کا زمانہ تھا اور یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بہت سارے توہمات میں پڑ چکے تھے اور اعتقادات ان کے فاسد ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہ لوگ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت شناسی کیا کرتے تھے۔ ایک برتن میں اپنے بتوں کے قریب ان لوگوں نے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے اور ان تیروں پر ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا افعل، یعنی اس کام کو کر گزر، ایک پہ لکھا ہوا تھا لا تفعل، مت کرو، اور ایک کو ایسے ہی چھوڑ رکھا تھا انہوں نے۔ اب یہ لوگ اس برتن کو گھماتے جب کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ تیر ایک نکالتے، تو اگر اس تیر پہ لکھا ہوتا تھا افعل تو یہ کام کر لیتے تھے، اور اگر نہ لکھا ہوتا لا تفعل تو یہ کام نہ کرتے، اور اگر تیسرا نکل آتا تو پھر یہ دوبارہ اس قسمت شناسی والا عمل کرتے تھے۔ تو اسلام آیا، اسلام نے آ کے ان کو ان توہمات سے دور کیا، جو فاسد اعتقادات تھے ان کو دور کیا اور ان کو ایک پکا موحد بنایا۔ انہیں یہ بتایا کہ ان اعتقادات کا اسلام میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے، یہ چیزیں مؤثر نہیں ہیں، بلکہ مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کہ یہ جو چھوت کی مرض، یعنی چھوت کا جو اعتقاد ہے کہ ایک مرض سے دوسری مرض لگ جانا، دوسرے بندے کو بیماری لگ جانا، اور اسی طرح بدشگونی، اسی طرح ایک حامہ، اسی طریقے سے سفر کے مہینے کے متعلق جو ان کا اعتقاد تھا کہ اس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ محض فاسد اعتقاد کی وجہ سے ایسی باتیں ہیں، حقیقتاً یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ایسے توہمات میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو سفر کے مہینے میں خاص طور پہ توہمات میں وہم پرستی کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سفر کے مہینے کو کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ 13 تیزی اسے کیوں کہتے ہیں، اس کے پکے سبب کی بات تو پکا سبب تو ہم نہیں جانتے، البتہ یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ یہ جو سفر کا مہینہ تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن شروع ہوئے، لگاتار آپ اس مہینے میں 13 دن بیمار رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سخت دن گزرے ہیں اور ان پر یہ سفر کا مہینہ ایک تیزی اور شدت کے ساتھ بھاری گزرا ہے، تو پھر عام عوام کا حالت کیا ہوگی؟ تو اس لیے لوگ اسے سفر کا مہینہ کو 13 تیزی کا مہینہ کہنے لگے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ آفتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں، اس لیے بعض لوگ بعض جگہوں پہ چنے ابال کر اور اس طرح کوئی دانے وغیرہ ابال کر، اسی طریقے سے اور یعنی چوری وغیرہ بنا کر تقسیم کی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ اس مہینے کی نحوست سے بچے رہیں۔ یعنی وہ معاذ اللہ ایسے اعتقادات رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نحوست ہے، اور اس لیے اس مہینے میں شادی کرنے سے بھی رک جاتے ہیں، سفر کرنے سے بھی بعض دفعہ رک جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنے گاؤں میں ایک آدمی سے سنا، وہ باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکے کی شادی کے دن طے ہو رہے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم لوگ یہ 13 تیزی کا جو مہینہ ہے نا، یہ ہم نکال لیں، پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ تو یہ یعنی یہ اعتقاد بن چکا ہے کہ شاید اس مہینے میں نحوست ہے۔ ہمیں جو اسلام بتاتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی یعنی نحوست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح توہم پرست ہیں، مثال کے طور پہ وہ یعنی سفر کے مہینے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کر ہٹ کر مثلا کالی بلی سفر کرتے ہوئے رستے سے گزر جائے آگے سے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارا سفر منحوس ہوگا۔ اسی طریقے سے لوگوں نے جب گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے ہوئے اس کے اوپر ہانڈی الٹی کر دیتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے، نیا ٹریکٹر نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے بھی آگے ایک جوتا پرانا لٹکا دیتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ چیزیں کہاں نظر سے حفاظت کر سکتی ہیں؟ یہ چیزیں مؤثر نہیں ہیں، مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے
کہ ساری چیزوں میں جو تاثر یعنی اثر ڈالنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم مواحد بنیں، ہم یوں یعنی ان کے اعتقاد اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح اعتقاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔